بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 24 ادغام یرملون تنوین یا ساکن کا قاعدہ نمبر 4 حروف ادغام 6 ہیں یا را میم لام واو نون جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گناہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام بلا گناہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ الف مشق ادغام بلا گناہ ادغام یرملون۔ محمد رسول اللہ، دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے لام اور را کی حالت میں ادغام تام بلا گناہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ و محمد رسول اللہ من ربک، یعنی تنوین کو بلا گناہ کے پڑھیں گے ملا کر کے، اس کو ادغام تام بلا گناہ کہتے ہیں۔ من ربک میم را زیر مر، ہجے سن لیجئے، میم را زیر مر را با زبر رب، مر ربا زیر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربی کا۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے ادغام تام بلا گناہ ہوگا، یعنی اس نون کو نہ پڑھ کے سیدھے میم اور را سے ملا کر کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام بلا گناہ کہتے ہیں۔ من ربک غفور الرحیم، را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے دو زبر کی تنوین کو بلا گناہ کے پڑھیں گے ملا کر، اس کو ادغام تام بلا گناہ کہتے ہیں۔ غفور الرحیم عیشۃ راضیۃ، تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے دو زیر کی تنوین کو بلا گناہ ملا کر کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام بلا گناہ کہتے ہیں۔ عیشۃ راضیہ، پھر اس طرح سے را کی حالت وہ ہو گئی۔ یہاں پر لام اور را کی حالت میں بلا گناہ کے پڑھیں گے، اور اسی میں سے یومن کٹا ہے، یو یا واو میم نون، تو اس میں ادغام ناقص مع الگنہ ہوگا، اس میں ادغام تام بلا گناہ ہوگا، دونوں میں، اس میں ادغام تام بلا گناہ ہوگا، اس میں بھی ادغام تام بلا گناہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے گا، من لدنہ، نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے نون ساکن کو بلا گناہ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام تام بلا گناہ کہتے ہیں۔ من لدنہ 6 حرف ہے یرملون، اس میں سے 2 ہی حرف میں ایسا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو بغور سمجھ میں نہ آوے تو گھما پھرا کر کے دیکھیں گے، پڑھنے والے جاننے والے انشاءاللہ الرحمن بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یرملون ہے 6 حرف، اس میں سے یرملون میں سے را اور لام کو کاٹ کے نکالا گیا ہے، اور اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ من لدنہ کل لہ، لام کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے ادغام تام بلا گناہ ہوگا۔ کل ہے مگر یہاں پر کل لہ بلا گناہ کے ملا کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام بلا گناہ کہتے ہیں۔ یا کل لہ، کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، شک و شبہ کے دائرے میں پڑ جاتے ہیں، اس میں یکن ہے لکھا ہوا لیکن یکن لہو کہہ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے لام اور را کی حالت میں بلا گناہ کے نون کو پڑھیں گے، اس کو ادغام تام بلا گناہ کہتے ہیں۔ یقول لہو، دیکھیے یہاں پر پیش یہاں پر تھوڑا سا
ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے بنا دیتا ہوں ظاہر. یقول لہو رزقا لکم، قاف کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے. 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے 2 زبر کی تنوین کو بلا گنہ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام تام بلا گنہ کہتے ہیں. رزقا لکم اوفل لکم، فا کے اوپر 2 زیر کی تنوین ہے. 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے 2 زیر کی تنوین کو بلا گنہ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام تام بلا گنہ کہتے ہیں. اوفل لکم من لبن، میم لام زیر مل لام زبر لا مل با زبر با مل لبن 2 زیر نن مل لبن. نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے لام ہے، اس لیے لام اور را کی حالت میں بلا گنہ کے ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام تام بلا گنہ کہتے ہیں. مل لبن، یہ نون ساکن اور تنوین کا 4 قاعدے ہیں، سمجھے؟ 4 قاعدے ہیں. پیچھے میں ویڈیو میں ڈال چکا ہوں یہ اقلاب، وہ بھی نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے نا. اور اسی طرح سے پیچھے اور ہے ایک اخفاء اور اظہار. پھر یہاں پر ایک قاعدہ ہے 1 2 اور پیچھے اظہار حلقی اور اخفاء حقیقی، وہ بھی نون ساکن اور تنوین کا ہی قاعدہ ہے. تھوڑا سا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. پیچھے ویڈیو میں غالباً تختی نمبر کتنا ہے وہ دیکھیے گا کبھی ویڈیو گھما کر کے، چونکہ میرا چینل یہ تلاوت نعیم، اس کو اب سرچ کریں گے تو آ جائے گا. یہاں پر بتاتا ہوں کہ مطلب جو ہے سو وہاں پر اظہار، بہرحال میں بعد میں پھر اس کتاب کو اور ایک مرتبہ ریہرسل کروں گا سرسری بطور. یہاں پر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یرملون میں 2 حرف کٹ گئے ہیں. یرملون میں را اور لام، را اور لام ان دونوں کی حالت میں بلا گنہ ملا کر کے اس کو پڑھیں گے. اس کو ادغام تام بلا گنہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد میں 4 حرف آئیں گے یومن، یا واو میم نون. ادھر دیکھیے گا، اس کو میں ادغام ناقص مع گنہ ہوگا 4 حرف کی حالت میں. میں پھر ویڈیو انشاءاللہ الرحمن بناؤں گا سرسری بطور، کہیں جو تھوڑا سا ٹف ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کے متعلق میں ڈالوں گا. اور اس کو آپ گھما پھرا کر کے ویڈیو دیکھیے گا، اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ الرحمن. میں ابھی سرسری بطور ڈال دیا ہوں، پھر اس کو گہرائی سے ڈالوں گا چاروں نون ساکن کے قاعدہ کو. اس لیے آپ یہی سمجھ لیجئے کہ را اور لام کی حالت میں، لام اور یرملون میں 2 حرف کاٹے گئے ہیں. را اور لام کی حالت میں نون ساکن اور تنوین کو نہ پڑھا جائے گا، بلکہ اگلا حرف سے ملا کر کے بلا گنہ کے پڑھیں گے. اس کو ادغام تام بلا گنہ کہتے ہیں. اور جو 4 حرف اور ہیں یا واو میم نون، وہ گنہ کے ساتھ پڑھے جائیں گے. اس کو ادغام ناقص مع گنہ کہتے ہیں، جو اس کے آگے آئے گا انشاءاللہ الرحمن. میں ویڈیو اور 2-3 ویڈیو ڈالوں گا کتاب ختم ہونے کے بعد. چونکہ یہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ 4 ہیں، اس چاروں قاعدہ کو تھوڑا سا ہم لوگ جیسے آدمی جب جس زمانے میں ہم طالب علم تھے اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ باتیں، اور مجھے سمجھنے میں کافی دن لگ گئے. تو جو سرسری بطور پڑھ رہے ہیں تھوڑا پڑھنے میں کمزور ہوں یا سمجھنے میں کمزور ہوں تو انہیں کافی دقت ہوگی. تو میں انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھانے کا، اس لیے کہ اس 4 قاعدے ہیں، چاروں قاعدے تھوڑا ہٹ کے ہے، اور سمجھ جانے کے بعد میں پھر قرآن شریف پڑھنے میں مزہ آئے گا. بہت سے لوگ کنفیوز میں رہ جاتے ہیں کہ کیسے یہاں پر ہوگا یہ قاعدہ، کیسے ایسا ہوگا، یہاں تنوین کے بعد میں یہ حرف آ رہا. وہ آگے کا حرف کو دیکھنا ہے آپ کو. اظہار حلقی، اخفاء حقیقی، پھر اقلاب یہاں پر سامنے اسی میں ہے. دیکھیے نون ساکن کے بعد میم آنے پر کیا ہوگا، پھر یہاں پر
नून साकिना तनवीन के बाद में हरूफ यरमलून 6 हैं, इनमें से में जो हरफ आएंगे वहाँ पर रा और लाम की हालत में इसको इदगाम ताम बिला गुन्ना, और या वाव मीम नून आएंगे उसमें इदगाम नाकिस माल गुन्ना होगा। मुख्तसर में ये समझ लीजिए। बहरहाल लंबी वीडियो हो जा रही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर वीडियो लाऊंगा, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंशाअल्लाह रहमान मैं इसके बारे में फिर वीडियो डालूंगा, फिर उसका इंतज़ार कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा फिर दूसरी वीडियो आपके सामने फिर जल्द से जल्द हाजिर होगी। आप पढ़िए इंशाअल्लाह रहमान और आखिरत की तैयारी कीजिए। बगैर कुरान शरीफ को सही जानने के छोड़ करके यानी बगैर जाने अमल दुरुस्त नहीं, बगैर जाने कुरान को बगैर जाने कोई नमाज दुरुस्त नहीं, आपका जो है सो कोई दुआ दुरुस्त नहीं। कवायद ग्रामर जानना बिल्कुल ज़रूरी है। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।